الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات وبرج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہے، طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات حسین کے ذات پہ بلند آواز سے کلام تو ماشاءاللہ ہے اجازت نہ کوئی شروع کریں اپنی سے پچھلوں کی بھی اجازت ہے جو سامنے بیٹھے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ یار، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ بچے تاکہ ماحول میں اضافہ ہو جائے گا۔ مہربانی آپ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو، مالک بیمار مومنین کو شفا عطا ہو، مولا بے روزگاروں کو روزگار عطا ہو، بے گھروں کو مولا اپنے دعا کو مولا شرف قبولیت عطا ہو، نوجوانوں کو مولا اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے، بزرگوں کو میرا اللہ مزید صحت سلامتی زندگی عطا فرمائے۔ بڑے محترم جوان بزرگان میرے اپنے محسن آپ تشریف فرما ہیں، بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسا آپ کا دل لگے گا ویسے سفر کریں گے آپ کے سامنے، کیونکہ اتنا خوبصورت ماحول ہے تو آپ کی مدد سے آپ کی وساطت سے ایک خوبصورت پیغام دنیا تک پہنچ جائے گا عزاداری کے حوالے سے۔ اللہ کی کائنات میں بات شروع ہو گئی سر حسین چونکہ ماتمی مل گئے مجھے، دل کرتا ہے کہ طواف کریں نواب کربلا کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کائنات میں وہ کریم ہے، آپ کے کیا کہنا ہے؟ میں ایک لفظ کہوں گا اور آپ ہی خرید پائیں گے، وہ یہاں پہ نہ خریدا گیا تو آج کے بعد پڑھنا ہی نہیں۔ بندے ظلم میں خطرناک ہوتے ہیں، حسین کرم میں خطرناک ہے۔ یہ ہاتھ سلامت رہیں آپ کے، جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں قسم سے ان ہاتھوں نے خیرات لے لی، آپ سلامت رہیں میرے بچے۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں علی، آپ کی کیا بات ہے؟ ہاتھ اٹھانے میں کوئی وقت نہیں لگتا، خیرات مل جاتی ہے۔ جو جوان بیٹھے ہو بزرگ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں تو خیر ہوتی ہے، ابھی وقت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، صحت ہے، ہاتھ اٹھا لینا چاہیے۔ پھر ایک وقت ہے گا کہ ہاتھ اٹھے گا ہی نہیں، کمزوری بزرگی ضعیفی ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں سے اطلاع کر، ہر معصوم کے کرم میں پیر باقر شاہ میرے جوان سارے بیٹھے ہو، ہر معصوم کے کرم میں بھائی جان شرط ہے، حسین کے کرم میں کوئی شرط نہیں۔ دلیل دوں گا، یہ بچہ بھی کہے گا کہ اس نے ٹھیک کہا ہے۔ اگر ایک گلی میں 4 مساجد ہوں، ہر فرقہ ہر مذہب اپنی مسجد بناتا ہے، وہ والے ادھر نہیں جاتے، وہ والے ادھر نہیں جاتے، وہ والے اس مسجد میں نہیں آتے، جبکہ دونوں ہی اللہ کے سارے اللہ کے گھر ہیں، وہ بھی مسجد وہ بھی مسجد، وہاں بھی اذان وہاں بھی اذان، وہاں بھی نماز وہاں بھی نماز، لیکن ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے لوگ، جو اس کا اپنا اپنا مذہب کی مسجد میں جاتے ہیں۔ کتنا غیر مشروط کریم ہے اکبر کا بابا، کھلا ہوا ہے یہ دروازہ، یہاں مذہب کی قید بھی نہیں، سکھ ہے عیسائی ہے۔ مل گیا آج لاہور مجھے یار، آج لاہور میں ٹکسالی دل میں کھڑا ہوں یار، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے چلو خیر ہے، باقی اندھے اچھے حیدری۔ آپ جیو سدا سلامت رہو، شفا لے جاؤ، رزق لے جاؤ، صحت لے جاؤ۔ اور پیر محسن شاہ جی بابا جی بسم اللہ، مولا آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ حسین کے کرم میں کوئی شرط نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ تھوڑا سا بڑھائیں۔ یہ عشق کی کہانی ہے، یہ چل پڑا تو آگے میرے پر جلتے ہیں اکیلے کے، ساتھ دو تو پھر اگلا سفر کریں، ورنہ مشکل ہو جائے گا۔ دو کے ساتھ وعدہ دیکھو مجلس میں کر رہے ہو، پھر نہ جانا، یہاں پر وعدہ نبھانا ضروری ہوتا ہے۔ شہید محسن نقوی اعلیٰ مقام ہو، کیسے کیسے بندے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا ایک شہرہ آفاق جملہ ہے جس کو دنیا میں پذیرائی ملی ہے، اس ایک سطر کو، کیا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے،
بسم اللہ بھائی جان، ادھر ادھر بھی دیکھتے رہو، ساتھ ساتھ مسکراتے بھی رہو. اپنا اپنا لگتا ہے بندہ مسکرانے سے. نہ پوچھ میرا، یار کسی نے ہتھوڑا مارا ہے مجھے کہ یہ لفظ باہر نکل رہے ہیں، ورنہ میں نے بچوں کو بھی نہیں سنایا، اپنوں کو. ہم نے، میں نے، آپ نے، دنیا نے محسن صاحب کے قلم سے لکھا ہوا یہ سنا اور پڑھا. منبر کی قسم، مجلس کی طہارت کی قسم. ویسے اس پوری کائنات میں 5 ہستیاں ہیں، 5 جن کی زبان سے یہ لفظ جاری ہوئے ہیں کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. چھیڑو گے تو چھڑیں گے نا، ہاتھ اٹھو گے تو پھر ہاتھ ڈالو گے تو نکلے گا موتی نا، نہیں ڈالو گے تو پھر تو وقت گھڑی تو چل ہی رہی ہے نا صاحب. ادھر والے بھی تھوڑا تھوڑا مسکراتے رہنا. 5 ہستیاں ہیں، ان 5 کا ذکر ایک کتاب میں نہیں، مختلف کتب میں ہے. میں نے جناب کی ضیافت ایمانی کے لیے، ماتمی کی خوشی کے لیے، سادات سے دعا لینے کے لیے، عزاداروں کو خوش کرنے کے لیے ان 5 ہستیوں کی ترتیب بنائی ہے. جو سب سے چھوٹا اس کا ذکر سب سے پہلے، جو اس سے بڑا، جو یوں یوں کر رہے ہو، حسین سر مانگتا ہے، ہلانے نہیں دیتا. دے سکتا ہے تو مان، ورنہ جان چھوڑ حسین کی. اور یار جس کے پاس تخت، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں جی، پورا پنڈال کا ماتمے وہ بہر تک ماتمے سے بھرا ہوا ہے. پھر محسن شاہ سے لے کر یہ سارے میرے سردار اپنے بیٹھے ہیں، بچوں کے نام مجھے یاد ہیں. نام لے لوں گا اس بندے کا جو جملہ میں رکھا گیا. تخت، تاج، لشکر، عسکر، فوجیں، یہ وہ، جلاد، مولوی، محدث، مفسر، محقق، پتہ نہیں کون کون، سب کو یزید نے خریدا تھا. لیکن پھر بھی اتنا ڈرا ہوا تھا میرے حسین سے، اس نے کم از کم 34 ریاستوں میں خط لکھا تھا، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج. کیا کہنے تیرے خریدنے کے میرا بیٹا، کیا کہنے ان ہاتھوں کے جو بلند ہو بھی گئے. ادھر والے بھی ہاتھ اٹھا لو تھوڑے تھوڑے. یار نواب بن کے نہ بیٹھا کرو، نوکر بن کے بیٹھا کرو. بیٹا ہاتھ اٹھا، کالے کپڑے پہن کے بیٹھا ہے. میرا حسین سے، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، مجھے قیمت نہ ملی میں یہیں چھوڑ دوں گا. میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو. میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو. اس نے میرے مرشد حسین علیہ السلام کے ڈر اور خوف سے 9 لاکھ بندہ کربلا کے جنگل میں اکٹھا کیا ہے. کیا مقابلہ کرے گا زمانہ میرے مرشد حسین کا؟ یہ اتنا بہادر ہے، اتنا بے نیاز ہے، یہ 72 سے بھی کہتا رہا جس نے جانا ہے جو. میرے ساتھ اب مجھے پتا چلا ہے، پچھلوں کے ہاتھ ہیں تھوڑے تھوڑے ایسے اٹھا لیتے ہیں. حیدری بسم اللہ مرشد، جو خوش بیٹھے ہو ہاتھ پھیلا لو، خیرات دے رہا ہے اکبر کا بابا. آپ کو واہ واہ ہے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واہ واہ ہے، چمکتی ہوئی پیشانیوں کو واہ واہ ہے، حسین کے ہر عزادار کو واہ واہ ہے، محب حسین کو واہ واہ ہے، شبیر کے ہر ماننے والے کو واہ واہ ہے. ہے تھوڑی سی طاقت. اچھا حسین کو میری آپ کی کسی کی ضرورت نہیں. بار بار جو اکبر کا بابا 72 سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ، پھر چراغ بجھایا تاکہ روشنی کی وجہ سے کوئی بیٹھا نہ رہے شرماتے وجہ سے، اس لیے چراغ بجھا دو. پھر جلایا، گنے تو پورے. پھر مولا علی اکبر کو حکم دیا، بیٹا پھر بجھاؤ. پھر بجھایا، پھر روشن کیا، پھر گنے تو پورے. ادھر زیادہ دیکھ رہا ہوں جو کہ یہ بزرگ زیادہ بیٹھے وہ مجھے دعا دیتے رہیں گے. 3 مرتبہ چراغ بجھایا، 3 مرتبہ روشن کیا تو پورے. فرماتے ہوں میں نے تو تمہیں کہا ہے تمہاری جنت کا ضامن ہوں، شفاعت کا ضامن ہوں، نانا بابا اماں بھائی کا ضامن ہوں، اللہ کا ضامن ہوں. جاؤ. آپ کی کیا بات، کیوں نہیں جاتے؟ تو حضرت حبیب ابن مظاہر اٹھے اپنی جگہ سے. حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست بھی ہیں، ہاتھ باندھے بلا تسبیح جناب حبیب علیہ السلام نے. یہ بھی حسین کا کرم دیکھ کہ حسین کے صرف صحابی ہیں جو علیہ السلام ہے.
جملے پر تو ہاتھ اٹھنے چاہیے تھے. ہاں بابا جی، ہور علیہ السلام، جون علیہ السلام، حبیب علیہ السلام. ادھر والے خوش بیٹھے ہو، بیٹا جو جوان بیٹھے ہو، جون، زہیر، وہاں پہ جتنے ہیں سارے علیہ السلام ہیں. بابا جی ہمارے علاقے میں جو کپڑے سیتے ہیں اسے درزی کہتے ہیں، لاہور والے بھی درزی کہتے ہیں، سارا پاکستانی درزی میرے خیال میں کہتا ہے. وہ بندہ کنجوس ہے جو بندہ اب شیعہ ہو کر حسین کو سلام نہ کر سکا. صحابی تو صحابی رہے میرے حسین کے، اس کا تو درزی بھی علیہ السلام ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ کے کیا کہنے؟ آج پتہ چلا ہے حسین کپڑے لباس نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی 60-70 ہزار کا سوٹ پہنے پھر حسین دل میں آئے گا. شبیر اندر دیکھتا ہے، اندر ٹھیک ہے تو حسین ہے. ایک باری ہاتھ چاہو چاکلے پچھلے مہربانی ہوگی. حیدری آپ کو واہ ہے میرا بیٹا، آپ خوش رہیں، آپ آباد رہیں، مرشد حسین کے صدقہ میں. اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ بڑے مسائل ہو گئے. کیا کریں؟ حضرت حبیب اٹھے اپنی جگہ سے. ایک اشارہ کرنا کھول نہیں سکتا، میں بات کھولوں گا تنابیں کھل جائیں گے. بچانا بھی ہے، بات پہنچانی بھی ہے. تمہارے کو کہ دل نہ ایسے تڑ نہ ہو جائے. حسین ہے، لطف کی پیداوار ہم لوگ کتنا برداشت کریں گے. حبیب کہتے ہیں مولا بار بار جو ہمیں قیمت دینی ہے جی، میں چونکہ زندگی ہتھیلی پہ رکھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، بار بار جو ہمیں حکم دیتے ہو جاؤ 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 جاؤ، کدھر جائیں؟ حسین فرماتے حبیب ہوا کیا ہے؟ کہتے سرکار یا تو وہ دکھانا نہیں تھا جو پہنچ گئے ہو انہیں میری طرف سے واہ ہے. میں قبر میں علی کے سامنے گواہی دوں گا ان لوگوں کی کہ جو ہاتھ اٹھ چکے ہیں. کیا دکھا رہا ہے حسین کربلا میں؟ ایسے حسین کے جو 71 صحابی ہیں نا ساتھی کربلا والے، انہی کی معرفت نہیں ہے. میں آپ نے سب کو ان کو ویسے سمجھا ہوا ہے جیسے باقی شہید ہیں. نہیں سر مارنا ہی نہیں، ویسے سمجھا ہے نا کہ جیسے باقی شہید ہیں دنیا سے گزرے، یہ بھی ویسے ہی ہیں. نہیں ہیں. آجے سر آجے ویلکم. ایک لفظ کہنا ہے جی، پتہ نہیں کس نے ہتھوڑا مار دیا ہے. آپ نہیں ہوئے، سارے آپ ہیں. یہ جو 71 صحابی ہیں نا تیرے حسین مولا کی، پتہ نہیں کیوں بات چھڑ گئی ہے. یہ حسین نے زمین پہ آ کے نہیں چنے. آصف بھائی قسم سے یہ خریدار مجھے مل گئے. میری محرم کی تھکاوٹ اتار رہا ہے آج آپ کا یہ شہر. میں قبر تک مقروض رہوں گا بیٹا آپ کا بھی. جو بچے ہو کر خوش ہو رہے ہیں، جو بڑے ہیں وہ تو سانتے جانتے ہیں. یہ انتخاب حسین کا زمین کا نہیں ہے، یہ حسین وہاں سے چن کے آیا ہے. جو کہ کربلا حادثہ نہیں ہے. تھوڑا اونچا بولو، میں اونچا سنتا ہوں. کربلا ایکسیڈنٹ نہیں ہے، ایگریمنٹ ہے. حادثہ نہیں ہے، معاہدہ ہے اللہ اور حسین کے درمیان. میں ادھر دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں یہ ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہے میرے سردار بیٹھے ہیں. ایک ایک حرف حسین نے اللہ کو کربلا کا لکھوایا ہے. ایک ایک شہید کا نام لکھوایا ہے، وطن لکھوایا ہے. شہید کتنے سال کا ہوگا یہ لکھوایا ہے، ہوگا کہاں کا یہ لکھوایا ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین جب کربلا پہنچے تو خط لکھ کے بلواتے رہے، پہنچو بھئی تمہارا نام ہے معاہدے میں. اور وہ آئے بھی. کربلا کا ایک شہید ہے حضرت عابس شاکری، یہ کربلا کے شہید ہے. یہ شاکری قبیلے کے بہت بڑا سردار ہے. یہ مکے اور کوفہ کے درمیان میں ملاقات ہوئی تھی حسین مولا کی اس عابس کے ساتھ. حضرت عباس نے کہا مولا یہ عابس شاکری کے خیمے لگے ہوں، وہ حج پڑھنے جا رہے ہیں. فرمایا ٹھیک کر رہے ہیں لیکن اس کا تو نام ہے. ماتمیوں جاگ جاؤ. عابس آگے آ کر ایک تلوار، ایک گھوڑا، ایک غلام لے کر یہ لشکر حسین میں شامل ہوا. 2 محرم کو حسین علیہ السلام کے ساتھ پہنچا. 10 محرم کو جب عابس میدان میں گیا، اکیلا نہیں گئے، اپنے غلام کو ساتھ لے گئے. خود گھوڑے پہ بیٹھے، غلام زمین پہ کھڑا ہے.
چونکہ میدان میں رجز پڑھا جاتا ہے، ایک دوسرے کو تعارف کرایا جاتا ہے کہ میں کون ہوں، باپ کا نام کیا ہے، قبیلہ کون سا ہے، لڑنے کا انداز کیا ہے، اس کو رجز کہتے ہیں۔ کائنات کا ہر بہادر رجز خود پڑھتا ہے، بس یہ پہلا اور آخری بہادر ہے حضرت عابس جس نے رجز خود نہیں پڑھا۔ غلام سے کہا کہ تو ان کو بتا کہ میں کون ہوں، خود گھوڑے پہ بیٹھے غلام نے رجز شروع کیا، او شامیوں، او کوفیوں، اے یزید کے مانگے تانگے سپاہیوں، بابا آپ کو بابا، یہ عابس ہے، شاکری قبیلے کا سردار ہے، خود بہت بڑا جنگجو اور بہادر ہے، یہ میمنہ میسرہ قلب لشکر پر یکدم حملہ کر سکتا ہے۔ یہ رجز میرا اتنا بڑا جملہ ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام آپ کو خیرات دیں گے اگر آپ نے میری مدد کر دی تو۔ جب غلام نے رجز شروع کیا، خود گھوڑے پہ بیٹھا ہے، خیام حسینی سے میرے مولا حسین علیہ السلام نے آواز دی، او عابس جی بادشاہ، اور رجز خود کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا بادشاہ میں تیرے دشمن سے بولنے ہی نہیں چاہتا۔ تھک گیا ہے وہ بندہ جو حسین کو سلام نہ کر سکا۔ کدھر گئے ہیں ماتمی؟ ہاتھ بلند کر کے، ہے ادھر، ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مہربانی ہوگی ہاتھ بلند فرما لو تو، ہے دری، اللہ اکبر۔ آپ کے کیا کہنے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کے کیا کہنے، ماتمی حسین کے کیا کہنے، عزادار کے کیا کہنے؟ ایک لفظ اور کہنے، ادھر والوں کا ہے دھیان یار، اور بچہ خوش ہو جا، آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ ہم سے بہتر جانتے ہیں جو بزرگ بیٹھے۔ حسین علیہ السلام جب، پہلی تو بات یہ ہے کہ حسین نے احرام توڑے 8 ذی الحج کو، حج کو عمرے میں بدلا۔ پتہ ہے حج عمرے میں بدلا کیسے جاتا ہے کہ بندہ یوں طواف کر رہا ہے نا تو یہ 4-5 قدم پیچھے کر لے، 4، تو یہ حج عمرے میں بدل جاتا ہے۔ کیوں حسین نے حج نہیں پڑھا؟ مالک ہے، جرأت ہے کسی گروہ پر۔ حسین نے یزید کی ایک سازش کو مات دی، یزید کی، اس نے ایک گروہ بھیجا تھا کہ حسین کو کعبے کے پاس قتل کر دو، پھر تیسرا گروہ بھیجا تھا جو حسین کو مارے تم ان کو مار دو، پھر تیسرا گروہ بھیجا تھا کہ تم شور ڈال دو کہ جب کعبے کے قریب محمد کا بیٹا محفوظ نہیں، عام مسلمان کیا ہوگا، تو لوگ ڈر جائیں گے، حج پہ آئیں گے نہیں، حج بند ہو جائے گا۔ وہ حج کو روکنا چاہتا تھا، حسین نے صرف 4 قدم پیچھے لیے اور حج بچ گیا۔ یار کیا بات ہے، جو اشارہ سمجھ گیا بھیجا۔ تو اب ہاتھ یہیں پہ رکھو، یہیں پہ رکھو، جب ہاتھ میں بیٹھے ہو پاس مہربانی کرنا میرے جوانوں، ہاتھ نیچے نہ کر لینا، جس کے پیچھے ہٹنے والے قدم حج بچا لے، اس کے آگے چلنے والے قدم کیا بچا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا ہاتھ اونچا کر لو، اس سے زیارت نصیب ہوتی ہے، زواری ملتی ہے اس نعرے سے، لبیک یا حسین، سلامت رہو، مولا آپ کو جلدی جلدی اپنی زواری نصیب کرے، اس سے بڑی دعائی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو راستے میں ایک خیمے لگے ہوئے تھے دوران سفر، جب مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، نہیں دل سے، ادھر والوں کو نہیں آ رہا، چلو ہاتھ تھوڑا تھوڑا ایسے دعا تو کرتے رہے۔ کچھ خیمے دیکھے حسین علیہ السلام نے، تو حضرت عباس علیہ السلام سے پوچھا، غازی یہ کس کے خیمے ہیں؟ تو سرکار عباس نے کہا، مولا یہ عبداللہ جوفی ہے، یہ مشہور ڈاکو ہے عرب کا، یہ اس کے خیمے ہیں۔ بتائیے اچھا یہ عبداللہ وہ ڈاکو مشہور ہے، اس کے ہیں؟ جی مولا۔ فرمایا اپنے خیمے ادھر لگاؤ۔ واہ 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 یار، ہر لفظ کی قیمت آپ دے رہے ہیں مجھے، چاہے تھوڑی زیادہ مل رہی ہے۔ خیمے لگے، عبداللہ جوفی کو میرے مولا نے پیغام بھیجا، وہ حاضر ہو گیا حسین مولا کی خدمت میں، یوں سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، مسند پہ میرے مرشد حسین بیٹھے ہیں۔ کاش یہ لفظ میں سنتا پڑھتا کوئی اور، میں بتاتا کہ قیمت کتنی ہے، لیکن آپ بھی کوئی کم نہیں دے رہے، ماشاءاللہ میرا گزارا ہو رہا ہے۔ کیوں کھڑا ہے؟
حسین فرماتے ہیں تجھے پتہ ہے تو کتنا بڑا گنہگار ہے، مجرم ہے، کتنے ڈاکو قتل چوریاں تیری گردن پہ ہیں. اس نے کہا سرکار بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. حسین فرماتے چل تیرے لیے راستہ آسان کرتا ہوں، سب کچھ چھوڑ میرے لشکر میں شامل ہو، اپنا خون میرے راستے میں بہا اور اپنے گناہ معاف نہ کروا، خود دھو. اب آپ نے خریدا ہے، اب خریدا ہے لاہور نے لفظ. عاشقان مرتضیٰ اور حسین علیہ السلام مل گئے مجھے. ماتمی کی ملاقات ہوگی سید قسم سے. اگلے پچھلے حیدری معاف نہ کروا، اپنا خون میرے راستے میں بہا اور اپنے گناہ خود دھو. آگے تو وہ بدبخت نکلا، وہ نہیں شامل ہوا. اس نے کہا مولا یہ میرا گھوڑا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اتنا تیز ہے دشمن اس کی دھول اڑتی ہوئی کو بھی نہیں پکڑ سکتا. یہ میری تلوار ہے، یہ کہاں کہاں تک دشمن کو لپیٹ لیتی ہے. سونے چاندی کا بھی ڈھیر پیش کرتا ہوں، خود معذرت خواہ ہوں. اٹھا جلال کی غم اکبر کا بابا. واہ واہ. فرماتے تیرے گھوڑے کو میں نے کیا کرنا ہے؟ میرے خیمے میں وہ گھوڑا کھڑا ہے جس کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو جوان تشریف فرماؤ. فرماتے تیری تلوار کو میں نے کیا کرنا ہے؟ میرے پاس وہ تلوار ہے جو اللہ نے نازل کی ہے. ایک جملے کی قیمت لاہور دے دے، میں جھولی اٹھا کے کھڑا ہوں. میں پہر سے نہیں مانگ رہا، گھر سے مانگ رہا ہوں. جسے گھر سے ملے وہ پہر سے نہیں مانگتا. ہم کہیں جی ہمیں وہاں سے قیمت ملی نہیں، ہمیں گھر سے مل گئی ہے. حسین فرماتے تیرے سونے چاندی کو میں نے کیا کرنا ہے؟ میرے خیمے میں فضہ بیٹھی ہے. اللہ اکبر. آجے سر آجے سر آجے سر، سیٹ بنائے سر، سیٹ بنائے سر، سیٹ بنائے سر. یہاں تک آپ نے میری ڈھیر ساری مدد کی، مدد کرتے ہوئے بھی آپ کو آدھا گھنٹہ ہو چکا. توجہ ہٹ گئی ہے. اچھا لیکن اب مدد کرو تو میں جناب کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں حسین کے سامنے قیامت والے دن گواہی دوں گا کہ مولا انہوں نے مشکل موڑ میرے ساتھ مدد کروائی تھی. بس یہی مشکل ہے. وہ نہ شامل ہوا لشکر حسین میں. حسین نے تو اپنے الفاظ واپس نہیں لیے. مدد کرو یار کہ جو بھی نہ مدد مانگی ہے میں نے، جو مانگ لے پھر اس کو خالی نہیں بھیجتی. کہاں مانگ رہا ہوں؟ حسین نے تو اپنے جملے پہ قائم ہے نا کہ تو اپنا خون میرے راستے میں بہا اور اپنے گناہ خود دھو. تو حسین کے جملے تو ابھی بھی فضا میں گونج رہے ہیں. شبیر نے واپس تو نہیں لیے. یعنی قیامت تک حسین آواز دے گئے کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی اپنا خون میرے راستے میں بہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے شیعہ نہ ہو، باقی ہمارا مہمان ہے سرکار. کیونکہ شیعہ چپ نہیں کر سکتا، باقیوں کی مرضی ہوتی ہے، ہم انہیں دعا دیتے ہیں. چھت پہ علم ہے تو ہاتھ اونچا ہے نری. جو بھی جب بھی ایک دو ہاتھ گنوں گا. جو لنگر حسین کا کھاتا ہے وہ حسین کو سلام بھی کر سکتا ہے. جو نہیں حسین علیہ السلام کی جو خاک شفا ہے اس کا ایک زندہ معجزہ ہے. اب بھی ہے، آج بھی ہے. 10 محرم والے دن عین وقت شہادت حسین وہ سرخ ہو جاتی ہے. ہم تسبیح کی زیارت بھی کرتے ہیں آپ لوگ. یہ خاک حسین کا معجزہ ہے آج بھی، اس دور میں بھی. یہ ماتمی حسین کے جو کھڑے ہو بیٹھے ہو جو ماتمی ہے اس کی منت کر رہا ہوں کہ اس جملے پر مجھے داد نہ دی، دعا مجھے ضرور دی. چونکہ میں ماتمی کے صدقے میں علی حسین سے مانگتا پھرتا ہوں اس جملے پر. یعنی وہ عین وقت شہادت خاک شفا سرخ ہو جاتی ہے. 10 محرم کو ذرا چلا پھرا کر سڑکوں پر، جس جوان کا تجھے پشت یا سینہ سرخ نظر آئے سمجھیے اس میں خاک شفا. حسین کا ماتمی زندہ باد، شبیر کا زنجیر زن زندہ باد. ہاتھ بلند حیدری.
آپ کو بابا ہے. تھک گئے تو بس کریں. اچھا جی اچھا جی اچھا. خدا کی قسم کچھ نہیں ہوتا شبیر علیہ السلام کے راستے میں خون بہانے سے. پھر وہ دیکھو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے سوچتے ہیں کہ جی خون نکلتا رہے گا تو ہم نماز بھی پڑھیں گے تو کپڑوں کو لگے گا. بیٹا خون خون میں فرق ہے. شاباش شاباش. اور یہ بھی یاد رکھو شیعان حیدر کرار جس چیز کی مخالفت بڑھ جائے پھر وہ واجب ہونا شروع ہو جاتی ہے پہلے چاہے نہ بھی ہو. میں مثال دیتا ہوں خون خون میں فرق ہے. مثلا یہ گھر میں ہو نا تو میز ہے یہاں منبر ہے نسبت بدلی احترام بدل گیا. توجہ ہونی چاہیے تھی. ناراض نہیں ہونا بعد میں جلدی ناراض ہو جاتے ہو. گھر میں بازار میں ہو تو بانس ہے کپڑا ہے وہاں سے بانس خریدا کپڑا خریدا ماؤں بہنوں بیٹیوں نے پھریرا سیا اوپر پنجا لگایا چھت پہ لگاؤ گھر میں لگاؤ بارگاہ میں لگایا اب نیچے بیٹھ کے بیٹے مانگ رہے ہیں. نسبت بدلی احترام بدل گیا. ہم کئی دفعہ جناب کے آس پاس سے گزرے ہیں جب ذاکر نہیں تھے چائے نہیں پوچھی کسی. نسبت حسین سے ہوئی آپ پیار کرنا شروع ہو گئے. نسبت بدلی احترام بدل گیا. مہنگائی کا زمانہ ہے مثال دے رہا ہوں کہ اگر مہمان آ جائیں اور سردی کا موسم ہو تو بندہ کہے یار حلوے کی ڈش بناتے ہیں سویٹ ڈش کے طور پر 6, 7, 10 ہزار روپے لگے گا اگر اس کو بنانا آتا ہے تو. نہیں تو پھر ٹھیک ہے بسم اللہ 6, 7, 10 ہزار لگے گا تو ایک حلوے کی ڈش بنے گی. میں نے 10,000 روپے لگایا کہ مہمان آ رہے ہیں تو ڈش بنا کے رکھ دی. ساتھ ایک مومن کا گھر تھا اس نے 20 روپے کی سوجی لی اس نے 5 لاچیاں ڈالی 20 روپے کا گھی ڈالا پلیٹ میں کپڑا رکھ کے علم کے نیچے لے گیا. یہ حاضری ہے. نسبت بدلی احترام بدل گیا. اسی طرح چلتے پھرتے اللہ نہ کرے زخم لگ جائے وہ لباس پہ خون لگے تو نماز پڑھنا حرام ہے. لیکن جب حسین کا زنجیر زن یار جو بول پڑے ہو وہ چپ نہ کرنا. چوک میں کھڑے ہو کر دشمن کی گولی کی زد میں ہاں بابا جی جگر ہے وہ کہتا ہے نا یا حسین یہ خون نہیں حسین کا فدیہ ہے. اس کے بارے میں بولنے سے پہلے سوچنا پڑے گا. آپ کو بات ہے کہ حسین علیہ السلام کے زنجیر زن ماتمی عزادار تشریف فرما بڑی بات ہوتی ہے. وہ آپ اس سے شاکری آگے چلیں. ہاں جی ہاں جی کیوں نہیں میں دول نہ ٹھیکا کیتا ہے وہ تو میں آپ سے اداس تھا تو آ گیا ہوں. عزاداروں سے ہم اداس ہو جاتے ہیں یار کہ اپنے لاہور والوں کی زیارت کریں. یہ سارا میرے گھر بیٹھے سارے میرے اپنے بیٹھے. جب آپ اتنے سارے تھے میں بھی اتنا سارا تھا جب سے آیا ہوں. مونی روڈ امام بارگاہ یہ جوان بزرگان سادات محبت ہے آپ کی میرے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. بابا جی خدا کی قسم ہے ایک بات کرنی ہے جی. حضرت حبیب ابن مظاہر بالکل حسین کے ساتھ مزار ہے. یہ حسین کے ذریعے تو یہ حبیب ہے اسی قبے کے نیچے ہے. نہیں سر کربلا میں علیحدہ قبر کا ملنا مذاق نہیں ہے. میں زبان کاٹ کے TCS کر دوں گا پیر محسن شاہ اس بندے کو جو میری بات غلط ثابت کرے. جب ہم مجلس پڑھتے ہیں کہ علی اکبر علیہ السلام میدان میں گئے تو 9 لاکھ سامنے کھڑا تھا پھر حضرت قاسم گئے تو 9 لاکھ کھڑا تھا پھر حضرت عباس بھی گئے تو 9 لاکھ کھڑا تھا پھر عون بھی گئے تو 9 لاکھ کھڑا تھا حسین کے صحابی بھی گئے تو 9 لاکھ تھا آخر میں حسین گئے تو بھی 9 لاکھ تھا اور نہیں تھا 9 لاکھ. قاسم نے مارے اکبر نے مارے عباس نے مارے. ایک
دو 4,000 سے زیادہ بندہ مارا ہے. ہاں اس ٹائم بھی 9 لاکھ چونکہ زبان پہ ہے تو اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں, یہ کوئی غلطی نہیں ہے اتنی بڑی, میں کوئی تردید نہیں کر رہا, لیکن مارے ہیں سب نے, فنار کیے. اور 11 محرم والے دن جتنے یزیدی مرے تھے عمر ابن سعد نے ان کی قبریں بنوائی تھی, انہیں دفنایا تھا. حسین تو نہیں دفن ہوئے, یزیدی فوج دفن ہوئی تھی. زبان کاٹ دوں گا, شیعت چھوڑ دوں گا, اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں. پوری کربلا پھر تجھے ایک یزیدی کی قبر نہیں ملے گی. اگر ہاتھ یہیں پہ رکھو تو ایک ہاتھ باندھ کے جملہ گزارش کروں, تجھے دشمن علی کی قبر کربلا میں نہیں ملے گی, تجھے اللہ کے دشمن کی قبر کربلا میں نہیں ملے گی, تمہیں محمد کے دشمن کی قبر کربلا میں نہیں ملے گی, تمہیں حسین کے دشمن کی قبر کربلا میں نہیں ملے گی. کیوں کیوں کیوں؟ چونکہ کربلا ہے جنت, اور جنت علی کے دشمن پہ حرام. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کی مرضی ہے, وہ تھک گیا ہوگا. جی میرا بیٹا, آپ سلامت رہے میرا بیٹا, اللہ آپ کو عزت دے, آپ سلامت رہے. 1 2 وہ اس نے نام دیا, وہ ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہا. اللہ اکبر. تو بالکل یوں حضرت حبیب کی مزار ہے, اسی قبے کے اندر. پتہ ہے کربلا کے شہید کا کیا مقام ہے؟ تیرے آخری مولا پردے والی سرکار روز اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے کربلا کے شہیدوں کے ساتھ اٹھانا. جسے حجت کی معرفت نہیں ہے وہ داد کیوں دے کہ کون دعا کر رہا ہے, اور دعا کر رہا ہے. یہ ہے کربلا کے شہید کا مقام کہ 12ویں کی حسرت ہے کہ میں ان کے ساتھ دوبارہ اٹھوں. حضرت علامہ حسین بس جاڑا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جب حضرت حبیب دنیا سے جا رہے تھے کربلا 10 محرم کو, باظاہر دنیا سے جا رہے تھے, آنکھ بند کرنی پڑتی ہے. کوئی چیز ہے یار, اللہ بھی ہے نا, محافظ توحید ہے کربلا والے. تو حضرت حسین علیہ السلام نے حضرت حبیب کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا, فرماتے ہیں حبیب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے, کوئی ہے ماتمی کہ چلے گئے؟ دنیا وہ ہے کربلا کا شہید کہ جس کے بارے میں 12ویں کی دعا ہے. دنیا چھوڑ کے جا رہے حبیب, تو چلو میرا دوست بھی ہے, تو حسین غریب نہیں ہے, حسین بس ہاں تو جو بھی کہے تیری پوری ہوگی, کچھ مانگ میں تجھے دوں. وہ کربلا کا شہید حسین سے کیا رہا ہے, کہتے بادشاہ کاش اللہ مجھے دوبارہ زندگی دیتا اور میں حلقے میں کھڑے ہو کر تیرے ماتمیوں کے ساتھ ماتا. تھک گئے اب تو تھک گئے, اور اب تو مان جاؤ. مان جانا بھی تو بھلائی ہے یار, نہیں تھکے ہو تو پھر نعرہ بتائے گا حیدری. اچھا آپ کو آواز خدا کی قسم ہے, یہ حسین کے صحابی ہیں, ایک ایک حرف حسین نے کربلا کا اللہ کو لکھوایا, وہیں سے بات شروع ہوئی تھی. ایک ایک شہید کا نام لکھوایا, حسین لکھواتے ہیں شہداء کے نام کربلا کے. مصائب نہیں پڑھ رہا, فضائل میں رہنا پہلے بتا رہا ہوں. مصائب میں جاؤ گے تو میرا اور آپ دونوں کا نقصان ہوگا, ایک لمحے کے لیے فضائل میں رہنا ہے. آخر میں اللہ سے حسین نے کہا مالک اپنے کاتب تقدیر سے کہے اب میرے بھائی عباس کا نام لکھے کربلا والوں میں. آپ کو وہاں ہے میرا بچہ, آپ نہ ہوتے تو یہ مجھے چھوڑ جاتے. عباس کا نام آیا, کاتب کا قلم رکا. مصائب نہ فضائل. سرادقات اور حجابات ساکن ہو گئے, حوروں کی نبضیں رکی, فرشتوں کی سانسیں اٹکی, انبیاء چپ کر گئے. تھوڑے لمحات کے بعد حضرت حسین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی, مالک کیوں نہیں لکھتا تیرا کاتب میرے بھائی عباس کا نام. مصائب کی طرف نہ جانا, ایک لمحے کے لیے کنٹرول کرنا ہے. اللہ نے کہا حسین وہ اس لیے نہیں لکھتا کہ میں نے اسے ابھی کہا نہیں ہے, تو مالک حکم جاری فرماؤ. اللہ کہتے ہیں حسین اگر عباس کربلا میں لڑا تو پھر تیرا میرا معاہدہ نہیں ہے.
پہنچ گئے آپ، مدد کی آج آپ نے، قسم سے حضرت عباس علیہ السلام آپ کی مدد فرمائیں گے۔ واہ 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 واہ۔ اگر غازی کربلا میں لڑا تو پھر تیرا میرا کوئی معاہدہ نہیں۔ حسین کہتا مالک وہ کیوں؟ وہ کیوں؟ بیٹا تیرا ٹس سے مسی نہیں ہو رہا، تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، سونا لگتا ہے علی والا سنا ہوا تینوں۔ اب کیا سنو اس بچے کو، اس کو بھی تو خوش کرنا ماتمی ہے مولا کا۔ حسین کہتے ہیں مولا میرا اللہ کیوں نہیں لڑے گا میرا بھائی عباس کربلا میں؟ آپ کے جذبے کی قسم، اس ولولہ عباس کی قسم، اس عشق حسین کی قسم، آج میں پہلی دفعہ یہ قسمیں آپ کی کھائی ہیں، اس جذبہ مودت و عشق کی قسم ہے جو آپ کے دلوں میں آل محمد نے رکھا ہوا ہے۔ اس وقت اللہ نے کہا حسین تو کہتے ہیں نا 9 لاکھ بندہ کربلا میں ہوگا، جی مالک۔ اللہ کہتے ہیں 9 لاکھ بندے نہیں، 9 لاکھ دنیا کے بندے اگر میں عباس کے سامنے کربلا میں لے آؤں، یہ گاجر مولی کی طرح کرچ 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 یہی پہ رہنا، یہی پہ رہنا، یہی پہ رہنا۔ حسین کہتا مالک وہ کیوں؟ یہی پہ رہنا۔ حسین کہتا مالک وہ کیوں؟ اللہ کہتا ہے حسین تیرے بابا علی کی بازوؤں میں صرف میری طاقت تھی اور دنیا علی کے سامنے ٹھہری نہیں، عباس کے بازوؤں میں میری اور علی دونوں کی آپ کے کیا کہنے کے، یہ خیرات دینے والے کے کیا کہنے کے، یہ عظمت حسین کے کیا کہنے؟ حیدری! یا پھر حسین لکھ دے کہ عباس کربلا میں بازو کٹوائے گا، دھیان نہ ہٹے، دھیان نہ ہٹے، ابھی میں عباس کو شکایت لگا دوں گا مولا کو جس نے دھیان ادھر ادھر ہٹایا۔ یا عباس بازو کٹوائے گا کربلا میں، لکھ دے۔ حسین چپ رہے، غازی کی روح آئی، شبیر کے قدموں پہ گری، ہاتھ باندھ کے غازی نے کہا مالک لکھ دو میں کٹواؤں گا بازو، پر اللہ مجھے بازو کٹوانے کا اجر کیا دے گا؟ اللہ کہتے ہیں حسین 2 اجر دوں گا عباس کے بازو کٹوانے کا۔ کیا؟ اللہ کہتے ہیں پہلا اجر تو یہ ہے کہ پوری زمین پر اتنی میرے نام کی مساجد نہیں ہوں گی جتنے غازی کے علم۔ ابھی بھی میں پیسے بھروں تو دنیا پھر کے دیکھ لے۔ ہاتھ یہیں پر رکھو، پتہ نہیں میں پھیپھڑا دینے لگا ہوں، پھیپھڑا چاہیے مجھے۔ اللہ کہتا ہے دوسرا اجر یہ دوں گا کہ بغیر ہاتھوں کے یا میں دوں گا یا یہ دے۔ آپ کو واہ واہ ہے جو ہاتھ اٹھ گئے، یہ ہاتھ حضرت عباس سے خیرات لے گئے، روحانیت برس رہی ہے، مانگ لے، ہے تجھے حیدری۔ آپ کے کیا کہنا؟ آپ کے کیا کہنا؟ 45 منٹ ہو گئے، آگے چلیں؟ اب تو 5-7 بسملہ رہ گئی ہیں۔ جس بندہ عباس کی عزت اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ علی کا بیٹا ہے، حسنین کا بھائی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ عباس کی عزت حوالوں کی وجہ سے نہیں ہے، اپنی ذات کی وجہ سے۔ اور پھر مذہب تشیع میں، شیعہ مذہب میں رشتے کی وجہ سے عزت نہیں ہوتی۔ سگا چچا ہے سرکار مصطفیٰ کا ابو لہب، اللہ نے لعنت کی ہے، کچھ بھی نہیں لگتا سلمان، فرما گیا منا علی البیت ہے۔ تو عزت ذات کی وجہ سے حضرت عباس کے حوالے سے نہیں ہے۔ یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، خیرات لینا، داد پڑی ہوگی، 45 منٹ میں میرا پیٹ نہیں بھرا تو باقی کتنی داد لے لوں گا، لیکن آپ خود بخود ہی کوشش فرما رہے ہیں چونکہ اندر جو عشق ہے۔ دیکھو جس گھر میں اللہ نہ کرے سارے ان پڑھ ہوں تو وہاں پرائمری بھی چودھری ہوتا ہے، اسی کی عزت ہے، رسپیکٹ، سب کچھ بل شل یہ وہ آگے پیچھے پڑھی لکھی بات اسی نے کرنی ہے جو پرائمری پاس ہے۔ اور جس گھر میں سارے میٹرک ہوں ادھر والوں، وہاں پرائمری جاہل ہوتا ہے، سارے تو مارو۔ اور جس گھر میں سارے گریجویٹ ہوں وہاں میٹرک بھی ان پڑھ ہوتا ہے۔ اور جس گھر میں سارے ماسٹر کی ڈگری پر ہوں وہاں گریجویٹ بھی جاہل ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں جناب کے درمیان میں کھڑے ہو کے غازی کو سجدہ کر دوں۔ عباس مکے مدینے کے عام گھر میں نہیں آیا جہاں نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، ولایت ہے۔
میں کمر بنی ہاشم ہوں. غازی دے مریداں دے ہاتھ اچھے حیدری. بسم اللہ. بہت سی خوبیوں کے گھر بہت ہی خوب آیا ہے. بہت سی خوبیوں کے گھر بہت ہی خوب آیا ہے. خدا بھی جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے. اور سخی عباس کا منہ چوم کے شبیر یوں بولے بہاروں پھول برساؤ میرا بولو سخی لال کلندر. یہ جذبہ مودت آل محمد آپ کے دلوں میں رکھا ہے میرے اللہ نے. مولا سلامت رکھے. اس گھر میں منوا رہا ہے جہاں وجہ اللہ ہے. عباس تمہیں سفین والا غازی یاد ہے صرف. یہ عباس کی معرفت نہیں ہے. یہ تو بس ہلکی سی جھلک دکھلائی علی مولا نے اپنے بیٹے کی بہادری کی، ورنہ یہ فضائل عباس میں نہیں ہے. عین بے الف سین عباس لکھ کے دیکھ. کیا جھکائے گا زمانہ غازی کے علم کو. عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے. سمٹ گیا ہے جعفر جناب. جملہ مصاحب کا پڑھنے لگا ہوں، تھکانا نہیں ہے ماتمی کو. سردار صاحب پہنچنے والے ہیں، پہنچ چکے ہوں گے. چلو ان کے آنے تک پھر گزارا کر لیتے ہیں. مولا آپ کو سلام. عباس کنٹرول رکھتا ہے، اختیار ہے. ورنہ جا کے کربلا میں منظر دیکھ کیا اختیار رکھتا ہے. یہ حسین کا روزہ ہے، یہ عباس کا ہے. حسین کے ہوتے ہوئے باب الحوائج غازی ہے. شاباش. میں تو سمجھا تھا تھک گئے ہوں گے، لیکن اندر جذبہ ہے تھوڑا سا بھی. آپ کے کیا کہنے، اس معرفت کے کیا کہنے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے کیا کہنے. بھائی حضرت مولا کی قسم ہے، میرے مذہب کا بہت بڑا نام ہے. انہوں نے ایک مکالمہ لکھا ہے، ایک تقابل کیا ہے حج کا. حج وہ کہتے ہیں ایک ہے اسلام کا حج، وہ مکے میں ہوتا ہے. ایک ہے عشق کا حج، وہ کربلا میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اسلام کے حج کا ایک رکن ہے احرام. 2 چادریں انسلی، سلی ہوئی نہ ہوں، سفید، ایک نیچے ایک یوں اوپر. یہ اسلام کے حج کا احرام ہے. داد نہیں دو گے، دعا تو پھر بھی دو گے. وہ کہتے ہیں عشق کے حج کا احرام ہے ماتمی کا کالا لباس. آگے وہ فرماتے ہیں یہ جو 2 چادریں ہیں یہ تو مردے کا لباس ہے. داد تھوڑی ہے، ابھی دیر مجھے پھنسا لیتے ہو پھر چپ کر جاتے ہو. یہ مردے کا لباس ہے، یہ زندہ کا لباس ہے. اللہ مار کے بلاتا ہے. اپنا آپ مار کے آنا ہے. حسین کتنا بڑا ہے. ہم سندھ مجلس پڑھنے جائیں اور ماتمی کو پتہ چل جائے جعفر کدھر ہے، جی سندھ ہوں. یار وہاں سے اجرک تو لیتے آنا، سندھی چادر. ثقافت ہی یہی ہے، سوغات ہی یہی ہے. ملتان ڈیرے اسماعیل خان ادھر جاتے یار سون حلوہ لیتے آنا، سوغات ہی یہی ہے. جو سوغات وہی فرمائش. یہی ہوگا نا بچوں. یوں کرنے سے داد بچہ بھی دے دے گا. پتہ نہیں کتنی زندگی دے دیتا ہے حسین اپنے زوار کو کہ جو بھی کربلا جائے فرمائش یہ یار کفن لیتے آنا. واہ واہ، یہ محلہ سارا زندہ باد ہے. ادھر والے تھوڑے تھوڑے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، باقیوں کو معافی ہے سر. کتنا مطمئن کرتا ہے حسین کہ اپنا کفن خرید کے خود بندہ چل پڑتا ہے. نجف بھی جاتا ہے تو کفن نہیں لیتا. بھاگ گیا ہے، یہ اکیلا بچہ بچ گیا ہے، کفن کربلا سے لینا ہے. مطمئن وہ کرتا ہے. تو پھر اس قوم کو کیا ڈرائے گا زمانہ جنہوں نے اپنے کفن خرید کے رکھے ہوئے ہیں. اطمینان ہے سر. تو وہ کہتے ہیں وہ اسلام کا حج، وہ عشق کا حج، وہ اس کا احرام، وہ اس کا احرام. ختم ہوگی جعفر کی پڑھائی. آگے وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی حج کا ایک رکن ہے 2 پہاڑیاں صفا مروہ، ان کے درمیان میں 7 چکر لگانے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 یہ چکر گنے جائیں گے بار بار.
آپ میرے پیچھے یا پھر آپ آگے، میں ایسے لمک لمک کے آ جاؤں گا جناب کے ساتھ ہی سہارا لے کر. وہ فرماتے ہیں یہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے کہ جتنا فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان میں ہے اتنا ہی فاصلہ حسین اور عباس کے حرم. شاباش. اب جب کربلا جاؤ گے تو 7 چکر لگایا کر بین الحرمین تاکہ عشق کا حج پورا رہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے واہ 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 واہ. ہاں کس منزل پہ کھڑا ہے ام المؤمنین کا بیٹا؟ کربلا کا ہر شہید علیہ السلام ہے تو وہ تو عباس ہے. ہاں وہ تو چنا ہوا ہے. چونکہ میں نے جناب سیدہ معظمہ مختومہ محمد کی پاک بیٹی حسین کی پاک اماں ام الحسن میری سیدہ طاہرہ معظمہ کو میں نے اللہ کی بارگاہ سے کچھ بھی کبھی مانگتے ہوئے نہیں دیکھا. صرف 2 چیزیں حسین کی اماں نے مانگی ہیں اور دونوں کو میں نے آج تک جھکتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک علمدار مانگا تھا، دوسرا عزادار مانگا تھا. علمدار بھی بطول کی دعا ہے، عزادار بھی سیدہ کی دعا ہے. آپ بطول کی دعا میرے سامنے بیٹھے ہیں، گھبرایا نہ کرو، آپ سیدہ کی طلب ہیں. علمدار بھی سیدہ کی دعا ہے. چونکہ جناب آپ کے کیا کہنے، چونکہ جناب سیدہ نے وصیت کی تھی اپنے سردار امیر المومنین کو، یا علی میرے بعد کلابے خاندان میں شادی کرنا، اس بی بی کا نام میرے نام جیسا ہے. علی نے فرمایا بطول اس کی کیا ضرورت ہے تیرے بعد شادی کرنے کی؟ فرمایا اللہ اس کے حجاب سے ایک بیٹا دے گا جو یا علی میرا بیٹا ہوگا. منہ بولا نہیں، قسم سے نہیں، علی کی قسم منہ بولا نہیں. وصیت کی تھی کہ اگر میرے بعد میرا حق مل جائے تو پھر جتنا حصہ حسن حسین کا ہے اتنا ہی عباس کا ہے. وراثت میں شامل کیا. یار جسے وراثت کا پتہ ہے وہ تو بول پڑے. اپنی وراثت میں شامل کر کے گئی اور فرمایا یا علی اس کا نام میں رکھ کے جا رہی ہوں. بطول وہ ہے جس کا نام اللہ نے رکھا ہے، عباس وہ ہے جس کا نام بطول نے رکھا ہے اور علی کے ہوتے ہوئے رکھا ہے. ادھر والے ٹھنڈے ہو گئے، ہے گرمی اور سو گئے، اتنے لطف میں چلے گئے کہ میں ہی بھول گیا کہ کبھی اس غریب کو بھی واہ واہ کرنی ہے کہ نہیں. انہوں نے ٹھیکہ نہیں لیا. علی مولا نے پوچھا کیا نام رکھا؟ سب کو جانتے تھے علی، لیکن ہم جہلوں تک بات پہنچانی تھی. بی بی نے یوں نہیں فرمایا عباس، بی بی فرمایا ہے واہ 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 واہ. بی بی کہتے یا علی جو آپ کا نام ہے نا علی، ہاں اس کی عین لی ہے. جو میرا لقب ہے بطول اس کی میں نے دے دی ہے. جو میرے باپ کا اسم ہے احمد اس کی الف لی ہے. جو حسنین کی سین ہے وہ دی ہے. جب اسے غور سے ترتیب سے لکھو گے تو عباس بنے گا. میں نے کہا مخدومہ علی کی عین کیوں، اپنی بے کیوں، احمد کی الف کیوں، حسنین کی سین کیوں؟ صدقے ہو جاؤں. بی بی کہتی ہے میں دنیا کو بتا کے جا رہی ہوں کہ عباس کے بارے میں ٹامک ٹوئیاں نہ مارنا، چونچا نہ کرنا کہ غازی یہ ہے یہ نہیں وہ ہے ایسا نہیں ہے. بالکل عباس کو چپ کر کے صرف ماننا ہے. چونکہ غور سے دیکھ، علی کی عین ہے، بطول کی بے ہے، احمد کی الف ہے، حسنین کی سین ہے. عباس عام ہستی کا نام نہیں، پنت تن کے نتیجے کا نام ہے. پوچھا لوگوں نے عباس جری کیسے تھے، کیسے اتوار و خسائل تھے، سخی کیسے تھے. میں سوچ رہا تھا کوئی برجستہ جواب بے ساختہ منہ سے نکلا کہ علی. واقعی علی جیسے بس صرف امام نہیں ہے، باقی سارا علی ہے. یعنی میں آپ کو جھلک دکھلاؤں کہ پوری 9 لاکھ فوج جو تھی نا کربلا میں، وہ 2 ہستیوں سے خوف زدہ تھی. حسین کے جتنے ساتھی تھے ان میں زیادہ خوف زدہ 2 ہستیوں سے تھی. ایک حضرت عباس سے اور ایک جناب اون سے. بہت سچے تھے، بہت اچھے. عباس کڑیل جوان، اون 9 سال کا.
9 سال کے بچے سے 9 لاکھ خوف زدہ تھا. تو یہ دونوں کے پاس عمر ابن سعد اور شمع رہے تھے شب عاشور. حضرت عباس اور جناب عون کے پاس کیا کرنے آئے تھے کہ حسین کو چھوڑ دو ہمارے لشکر میں شامل ہو جاؤ. تو اس وقت جناب عون نے جناب عباس سے کہا ماموں اجازت دو اس کو میں جواب دوں. ادھر والے سر مارنے لگے میرا قصور تو نہیں ہے, میں نے تو لیٹ نہیں کیا کسی کو, میں اس کو جواب دوں. فرماتے تھے حضرت عون سے 9 سال کا عون رکابوں میں پیر ڈال کے گھوڑے کی پشت پہ اٹھا, جعفر طیار کا پوتا اور قرار کا نواسا. عمر ابن سعد کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا بکواس کر رہے ہیں؟ اس نے کہا حسین کو چھوڑ دو ہمارے لشکر میں شامل ہو جاؤ. فرماتے نہ ہوں تو اس نے تلوار نکالی کہ پھر ٹکڑے کر دوں گا. 9 سال کے شہزادے کا جواب سن لطف لے. فرماتے تجھے نہیں پتا ہم مدینے والوں کو آل محمد کو موت سے ڈرانا ایسے ہے جیسے بندہ مچھلی سے کہے کہ تجھے دریا میں غرق کر دوں گا. پانی مچھلی کی زندگی ہے, موت نہیں ہے. تو جب حضرت عون علیہ السلام 10 محرم کو میدان کربلا میں گئے اور حملہ کیا 4000 بندے مارے تھے 9 سال کے شہزادے نے. عمر ابن سعد عون کے گھوڑے کے سامنے آ کر کہتے عون ڈر گیا ہم سے, تمہاری توجہ ہٹ گئی ہے, ڈر گیا ہم سے. فرماتے وہ کیوں؟ کہتے ماموں عباس کو جو ساتھ لے آیا ہے. کہاں کھڑے ہیں میرے ماموں؟ پیچھے دیکھا تو غازی کھڑے ہیں. فرماتے وہ میرا ماموں کھڑا ہے لیکن یہ میری مدد کے لیے نہیں آیا, میرا ماموں کسی اور کام آیا ہے. عمر ابن سعد کہتے ہیں کس کام آیا؟ فرماتے ہیں میری نگاہ ہے تلوار پر, تلوار کی نگاہ ہے تمہاری گردنوں پر, تمہاری روحوں پہ نگاہ ہے اسرائیل کی, اور میرا ماموں اسرائیل کو دیکھ رہا ہے کہ کسی کو چھوڑ تو نہیں رہا. کیا اختیار ہے حضرت عباس علیہ السلام کے پاس. حسین کی نوکری کا جزا تو دیتا ہے نا میرا اللہ. سب سے چھوٹی قبر عباس کی ہے, تو میں آپ کی ہے پر اپنی نسل قربان کر دوں. جن کی ہے نکل بھی گئی ہے. یہ علماء نے لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑا قد عباس کا تھا اور کربلا میں سب سے چھوٹی قبر بھی عباس کی ہے. کربلا کے ہر شہید کی مظلومیت جدا ہے. ایک جملہ آکھنا ہے جتنے زندگی پہلی دفعہ آکھنا ہے تو پتہ نہیں کیوں کس نے کہا کہ یہی کہہ دے. کوئی ہستی تو ہے نا جو سننے کے لیے تشریف فرما ہے. آپ کی ہے بتائے گی کہ جملے پر مہر لگ گئی ہے. کربلا کے شہیدوں میں واحد شہید عباس ایسا ہے جو ایک جگہ پہ دفن نہیں. واہ 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 واہ, اور نہ تھکنے والی قوم. اور میں تیری ہے پر اپنے بیٹے قربان کر دوں. عباس کا ایک بازو کہیں دفن ہے, سید قسم سے دوسرا بازو کہیں دفن ہے, عباس خود کہیں دفن ہے. تھوڑے بندوں نے ہے کی باقی چپ کر گئے. یاد رکھے زمانہ جب 1 سال کی قید نبھا کر میں توڑی ہے پر قربان. جناب زینب عالیہ جاکر علی اکبر میں پہنچی, جابر آیا, روکا گیا, جو بھی ہوا سارے ٹھیک پڑھتے ہوں گے. ہو گئی ٹھیک, ہے ہی ٹھیک, لیکن یوں میں نے موڑ کاٹنا ہے. جناب زینب عالیہ کائنات کی پہلی اور آخری بہن ہے جو اپنے بھائیوں کی قبریں دیکھ کر خوش ہو گئی, ورنہ بہن بھائی کی قبر دیکھ کے خوش نہیں ہوتی. کہتی ہے سجاد شکر ہے کسی نے غریبوں کو دفنا دیا ہے, بلا ان کو میں ان کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے غریب کی قبر بنائی ہے. بنو اسد کے قبیلے کا شکریہ ادا کیا علی کی بیٹی نے, اور پھر سب سے پہلے عباس مولا کی قبر پہ آئی. سجاد سے کہا میں نے کسی کی قبر پہ نہیں جانا, بیٹا ہے نہ بند کرنا, یہ ہے سننے تو بیٹھی ہے پردہ داروں میں کہیں نہ کہیں علی کی بیٹی. فضائل اٹھ کے داد دیے, ہے تو زینب بی بی سننے آئی ہے آپ کی. سجاد مولا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر حضرت عباس کی قبر تک جناب زینب آئی. کیوں میں قربان جاؤں؟ کیوں؟ چونکہ شام کی قید کے بعد علی کی بیٹی اتنے تھک گئے تھے, اتنے کمزور ہو گئے تھے میری سیدہ, کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. تیرا سجاد امام کہتا ہے اتنی زخمی تھی میری ماں کہ میری ماں سو نہیں سکتی تھی, ساری رات پیشانی دیوار سے لگا کے بیٹا بیٹھی رہتی. سجاد مولا غازی کی قبر پہ لے, اب ہے کری تو اونچی کری ورنہ بالکل نہ کری. یہ یوں پیشانی پہ بلا تشبیہات رکھ کر جناب زینب غازی کی مزار دیکھ کر کہتی ہے سجاد تو نے بھی مجھے غریب سمجھا, اما میں نے کیا کیا؟ ماتم کر کے کہتی ہے میں نے تجھے کہا تھا عباس کی قبر پہ لے جا,
تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے۔ ماتم کر کے سجاد کہتے ہیں اماں یہی تیرا غازی ہے نام پر، چونکہ عباس وہ مظلوم ہے جس کو زہرا دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ختم ہوگی میری پڑھائی، آخری جملے تک میں آ گیا۔ میرے خیال میں سردار صاحب بھی پہنچ چکے ہیں، یہ میں ہاتھ باندھ کے آخری جملہ سن لو۔ عباس وحید شہید ہے، جب خیام سے نکلا نا غازی اور گھوڑا نکلا 4 قدم، عباس کی دونوں بیٹیاں خیمے کے دروازے تک آ گئی، سر ہاتھ سروں پہ رکھے اور کہہ رہی تھی ہم مسکین ہیں۔ حسین نے آواز سنی، اکبر بھول گیا شبیر کو، غازی کی بیٹیوں کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں میری زندگی میں کیوں مسکینی کی آوازیں دے رہی ہو؟ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے سرکار یہ جو جا رہے ہیں نا، یہ ہر بی بی کو مل کے گیا ہے، ہمیں مل کے نہیں گیا۔ حسین تو تھوڑی ہے کی آپ نے، حسین نے آواز دی غازی آ جائے ایک دفعہ واپس ان کو مل۔ کہتے مولا اگر میں نے ان کو ملنا ہے تو پھر اکیلا، میرے خیمے میں اور کوئی نہ ہو۔ اکیلا بیٹیوں کو لے گیا غازی خیمے میں۔ غیرت کا سلطان ہے عباس، اپنے ہاتھوں سے مر جائے جعفر، بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتاری، کربلا کی ریت اٹھا کر بچیوں کے سروں میں ملائی، ہاتھ باندھ کر کہتا ہے کربلا سے شام تک غازی کی بیٹیاں یاد رکھنا تم پانی کسی سے نہ مانگنا، اور یاد رکھے آخری جملہ ہے یہ ہم تیرے ڈر سے پڑھتے ہیں جو ماتمی ہاتھ سینے پہ مار رہے ہو کہ حسین غازی کی لاش نہیں لایا، چونکہ عباس نے کہا تھا مجھے معصومہ سے شرم آتی ہے میں پانی کے بغیر کیسے جو بیٹے ادھر دیکھی تیری ہے نہیں نکلی ابھی تک غازی کے غربت پر، یہ تیرے ڈر سے پڑھتے ہیں، مجھے عباس کے کٹے بازو کی قسم، لٹی ہوئی ردا کی قسم، تیرا ہاتھ سر پہ نہ جائے تو ظلم کی معافی مانگی ورنہ میں قسمیں کھائی ہیں۔ پتہ کیوں نہیں لایا حسین غازی کی لاش؟ چونکہ پوری کربلا میں حسین کو غازی ملا ہی نہیں، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا ام البنین کا لال۔ جو ہاتھ سر پہ ایک دفعہ مار لو ہے عباس، ہے عباس۔ مومنین حضرات